بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام نسو تھا۔ وہ تھا تو مرد، مگر اس کی شکل اور آواز بالکل عورتوں جیسی تھی۔ وہ شاہی محلات میں بیگمات اور بادشاہ کی شہزادیوں کو نہلانے اور میل نکالنے کی خدمت پر مامور تھا۔ عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ یہ مرد شہوت کاملہ رکھتا تھا، اس لیے شاہی خاندان کی عورتوں کی مالش سے نفسانی لذت بھی خوب پاتا، اور جب بھی توبہ کرتا اس کا نفس ظالم اس کی توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بڑے بزرگ تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ گناہگار آپ کے سامنے آیا ہے، آپ سے عرض ہے کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ چنانچہ انہوں نے نسو کے لیے دعا کی۔ ان بزرگ کی دعا 7 آسمانوں سے اوپر اٹھا لی گئی اور اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔ اس خدائے عزوجل نے اپنی خاص قدرت سے ایک سبب اس کے گناہ سے خلاصی کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب غیب سے ظاہر ہوا کہ محل کے زنان خانے سے ایک انتہائی قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ نسو اور اس کے ساتھ تمام نوکرانیوں کی تلاشی کی ضرورت پیش آئی۔ زنان خانے کا دروازہ بند کر کے تلاشی شروع ہوئی۔ جب کسی کے سامان میں وہ ہیرا نہ ملا تو محل میں اعلان کرا دیا گیا کہ سب خادمات کپڑے اتار کر ننگی ہو جائیں، خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھی ہوں۔ اس آواز سے نسو پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ دراصل مرد تھا مگر عورت کے بھیس میں تھا۔ ایک عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا اور بادشاہ غیرت کے سبب اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا، اور مجھے قتل سے کم سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جرم انتہائی سنگین ہے۔ نسو خوف سے کانپتا ہوا خلوت میں گیا۔ ہیبت سے اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ نسو موت کو چونکہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، لہذا وہ خوف کے مارے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسی حالت میں سجدے میں گر گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، اے میرے رب، بہت دفعہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا، توبہ اور عہد کو بار بار توڑا۔ اے میرے اللہ، معاملہ کیجئے جو آپ کے لائق ہے، کیونکہ میرے ہر سوراخ سے میرا سانپ مجھے ڈس رہا ہے۔ اگر ہیرے کی تلاشی کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک آ پہنچی تو میری جان کس قدر سختی اور عذاب چکھے گی۔ اگر آپ اس بار میری پردہ پوشی فرما دیں تو میں توبہ کرتا ہوں ہر اس کام سے۔ نسو مناجات کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے میرے رب، میرے جگر میں غم کے سینکڑوں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں۔ میں کس قدر بے کسی کی حالت اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔ نسو اپنے رب سے گریہ وزاری کر ہی رہا تھا کہ محل میں صدا بلند ہوئی کہ تلاشی ہو چکی ہے۔ اے نسو، اب تم سب کے سامنے عریاں ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نسو اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا راز افشا ہو جائے گا، وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشغول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس وقت جوش آیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نسو کی پردہ پوشی کے لیے بلا تاخیر فوراً ہیرا مل گیا۔ اچانک آواز آئی کہ وہ گمشدہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب بے ہوش نسو بھی ہوش میں آ گیا تھا، اور اس کی آنکھوں سینکڑوں دلوں کی روشنی سے زیادہ روشن تھیں، کیونکہ عالم بے ہوشی میں نسو کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت نے اپنی تجلیات کا مشاہدہ کرا دیا تھا۔ اس کے انوار اس کی آنکھوں میں ہوش میں آنے کے بعد بھی نمایاں تھے۔ شاہی خاندان کی عورتیں نسو سے معذرت کرنے لگی اور عاجزی سے کہا، ہماری بدگمانی کو معاف کر دو، ہم نے تم کو بہت تکلیف دی۔ نسو نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہو گیا، اے مہربانو، ورنہ جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس سے بھی برے اور خراب ہیں۔ اس کے بعد سلطان کی ایک بیٹی نے اس کو مالش اور نہلانے کے لیے کہا، مگر نسو چونکہ اللہ والا ہو چکا تھا اور بے ہوشی میں اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی۔ اتنے قوی تعلق اور یقین کے بعد گناہ کے ظلم کی طرف کیسے رخ کرتا، کیونکہ روشنی کے بعد اندھیرے سے نفرت محسوس ہونا فطری امر ہے۔ نسو نے شہزادی سے کہا، اے شہزادی، میرے ہاتھ کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے، تمہاری نسو اب بیمار ہو گئی ہے، لہٰذا اب مالش کی ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ اس بہانے سے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ نسو نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا جرم حد سے گزر گیا ہے، اب میرے دل سے خوف اور غم کیسے نکل سکتا ہے۔ نسو نے کہا کہ میں نے اپنے مولا سے حقیقی توبہ کی ہے، میں اب ہرگز نہیں توڑوں گا، خواہ میرے تن سے میری جان بھی جدا ہو جائے۔
اس مذکورہ واقعے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اپنی گندی حالت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حق تعالیٰ کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔ اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسا کہ نسو نے درخواست کی اور وہ بامراد ہو گیا۔ حالت اضرار میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح نسو نے رجوع کیا، اس کے دردناک مضمون سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری اور گریہ زاری کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ نسو کی طویل عمر گناہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرناک حالت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے غیب سے راستہ پیدا کیا اور توبہ کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نسو کی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔